بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی۔ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اصحاب بن یعلا اور نائلہ بن زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فاحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے جوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصحاب بن یعلا تھا۔ اصحاب اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اسی تنہائی کے عالم میں گناہ کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور کعبے کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا، کیونکہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوش کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کی مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصنام کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانے قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھی اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اصحاب و نائلہ کے بت کو صفا و مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی، جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے
وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے کے بجائے تپھٹ مارنا شروع کر دیے، اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اسام و نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اسام و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اکرم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر رسول اکرم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ رسول اکرم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اکرم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں دین و اسلام کو غالب کیا اور رسول اکرم نے مکہ فتح کیا، آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے چچزاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اسام و نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑا۔ محترم ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اسام و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسی بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا۔